يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتبہ جوامع الکلم کے تفصیلی تعارف پر مبنی یہ چوتھی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کے اندر ہم مکتبہ جوامع الکلم کی دو اور ٹیبز کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان ٹیبز کی مدد سے ہم حدیثوں کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں یا ہم حدیثوں کو کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ مکتبہ جوامع الکلم میں پہلی ٹیب تھی عرض کی اور دوسری بحث کی تھی، اور ان دو کو ہم پچھلی ویڈیوز کے اندر مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم نے جس ٹیب کو دیکھنا ہے وہ ہے تقسیم موضوعی اور قراءت متنوعہ۔ ان دو ٹیبز کو آج ہم تفصیلاً جانیں گے۔ پہلی ہے تقسیم موضوعی۔ میں جب اس کو کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ ونڈو کھلتی ہے۔ تقسیم موضوعی کا مطلب ہے موضوعات کے اعتبار سے احادیث کو تقسیم کرنا۔ تو اس ونڈو میں موضوعات کے اعتبار سے تمام ذخیرہ حدیث کو تقسیم کیا گیا ہے، تاکہ آپ کسی بھی حدیث کے اندر اگر سرچ کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ آپ اس حدیث تک پہنچ سکیں، یا جس موضوع پر آپ حدیث تلاش کرنا چاہیں اس موضوع پر آسانی کے ساتھ آپ کو حدیث مل سکے۔ اب حدیث کو تلاش کرنے کے دو انداز ہیں یہاں پر۔ ایک انداز اوپر آپ دیکھیں تو بڑے ٹیبز کی شکل میں ہے، بڑے بٹنوں کی شکل میں۔ یہاں لکھا ہے الایمان، العبادات، المعاملات، الاخلاق۔ یہ مختلف انداز سے تقسیم ہے حدیث کی۔ اور ایک اور انداز سے یہاں نیچے تقسیم ہے الایمان، القرآن، العلم، قصص الانبیاء، السیرۃ النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاقضیہ والاحکام۔ یہ دوسرے انداز سے یہاں پر اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ تو یہ دو انداز ہیں، اور دو انداز سے آپ حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اوپر کی ٹیبز میں صرف پہلے ایمان کو کلک کرتا ہوں، تو ایمان کو کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایمان کے بارے میں پہلی ٹیب آئے گی۔ اگر میں عبادات کو کلک کروں گا تو صرف عبادات کے بارے میں ہمارے سامنے احادیث کی فہرست آئے گی۔ اگر معاملات کو کلک کروں گا تو نیچے دیکھیں صرف معاملات کے بارے میں فہرست آ رہی ہے۔ اگر اخلاق کو کلک کریں تو صرف اخلاق کے بارے میں فہرست آ رہی ہے۔ تو اوپر کی جس ٹیب کو ہم کلک کریں گے صرف اسی کے بارے میں ہمارے سامنے احادیث مبارکہ کی فہرست آئے گی۔ فی الحال میں کل المواضیع کرتا ہوں تاکہ تمام کی فہرست ہمارے سامنے آ جائے۔ اب مثال کے طور پر ابتدا میں آپ دیکھیں کہ ایمان، تو ایمان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ عدد المواضیع جو ہیں وہ 2678 ہیں، اور کل احادیث کی تعداد 4344 ہے۔ اور حدیث کے اندر ایمان کی نسبت کی جو احادیث ہیں ان کی نسبت وہ 21% بن رہی ہے، یعنی 21% حصہ احادیث کا وہ ایمان یا ایمانیات کے متعلق ہے۔ اب میں اس ٹیب کو کلک کرتا ہوں تاکہ تفصیل ہم جان سکیں ایمان کے بارے میں۔ تو اس کے تحت سب کیٹیگریز میں یعنی ضمنی فہرست کے اندر ہمارے سامنے مزید عنوانات کھل جاتے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، اس طرح ضمنی کھل جاتے ہیں۔ مثلا میں ایمان باللہ وحدہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو کلک کرتا ہوں تو اس کے سامنے مزید ضمنی فہرست کھلتی ہے، اللہ کے ناموں کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں جو حدیثیں ہیں۔ اب مثلا اللہ کے اسماء کے بارے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو اس میں اللہ، لا الہ الا اللہ پر جو حدیثیں ہیں، الرحمن کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، الرحیم جن احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اس طرح ایک ایک کی آگے سب فہرست کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ حدیثوں کو تقسیم کیا گیا ہے، تاکہ ڈھونڈنے والوں کو آسانی رہے اور وہ اپنے مطلوب تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اب مثلا میں لفظ لا الہ الا اللہ پر کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں فضل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر 23 احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں، اور 14 عدد المواضیع ہیں۔ اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے عدد المواضیع جہاں یہ روایت پائی جاتی ہے 10 ہیں، اور کل احادیث مبارکہ کی تعداد اس پر 9 ہیں۔ اچھا، اس ٹیبز کو مزید کھولنے سے پہلے آپ ذرا نیچے دیکھیں تو نیچے آپ کو یہ کچھ اور بھی بٹن نظر آئیں گے۔ ان میں سے جو آخری بٹن ہے اس پر لکھا ہے الالوان، یہ بڑا اہم بٹن ہے، الالوان۔ الوان پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں وہ ہمیں بتا رہے ہیں
کہ اگر کسی حدیث کے سامنے یہ سبز رنگ کا بٹن نظر آئے تو سمجھ جائیں وہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے، اگر پیلے رنگ کا بٹن نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ وہ ضعیف ہے یا بہت زیادہ ضعیف ہے، اور اگر سرخ رنگ کا بٹن نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ متہم بالوضع ہے یا وہ حدیث موضوع ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اس حدیث کے بارے میں محدثین نے کیا حکم مقرر کیا ہے، یا کم سے کم مکتبہ جوامع الکلم کے اندر اس کا کیا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اب مثلا میں لا الہ فضل لا الہ الا اللہ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ امان من الفضائل اکبر، میں اس پر بھی کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں جو حدیث کھل رہی ہے یہ حدیث سبز رنگ میں یہاں پر دکھائی جا رہی ہے، تو سبز رنگ میں دکھائے جانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب مثلا میں دوسری حدیث کو کھولتا ہوں تو دوسری حدیث کے میں دو رنگ ہمیں نظر آتے ہیں، ایک سبز رنگ اور ایک یہ مالٹائی رنگ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو سبز رنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی حدیث صحیح ہے، مالٹائی رنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی حدیث جو ہے وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچ رہی، جیسے ہم نے عنوانات میں دیکھا تھا ضعیف ہے یا شدید ضعف ہے، اس وجہ سے اس کو رنگ یہ دیا گیا ہے۔ اگلی ٹیب کھولتے ہیں تو دیکھیں من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر رافعا بہا، یہ حدیث سرخ رنگ میں دکھائی جا رہی ہے، جس کا مطلب ہے اس کا راوی متہم بالوضع ہے یا یہ حدیث موضوع ہے۔ تو اس طرح ہر حدیث کو صرف رنگوں سے ہی ہم آسانی سے پہچان جاتے ہیں کہ وہ حدیث اس حدیث پر کیا حکم لگایا گیا ہے اور وہ حدیث کس درجے کی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ من جاء بالحسنہ جو صحیح حدیث ہے اس کا مطالعہ کروں، تو میں حدیث پر کلک کر کے ارض الحدیث کے بٹن کو پر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے وہ حدیثیں آ جاتی ہیں جو اس عنوان سے شروع ہو رہی ہیں، من جاء بالحسنہ، ان کے صحابی کا نام جس کتاب میں موجود ہیں، اور کتاب کی ترقیم کیا ہے، جوامع الکلم کی ترقیم کیا ہے، اور کتاب مطبوع ہے یا نہیں، پوری معلومات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر جب میں ایک روایت کے اوپر کلک کرتا ہوں ڈبل کلک تو وہ روایت مکمل سامنے کھل جاتی ہے، اور سائٹ کے اوپر اس کی تمام تر معلومات، اس کی تخریج، شواہد، معاجم، حکم علی المتن، تمام معلومات سائٹ پر آ جاتی ہیں، جن کی مدد سے میں ایک ایک راوی کے بارے میں یا حدیث کی دیگر معلومات کو جو ہے وہ میں حاصل کر سکتا ہوں۔ تو یہ تقسیم موضوعی سے کسی حدیث کو تلاش کرنے کا طریقہ ہے کہ تقسیم موضوعی کے اندر آپ جا کر آپ اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں رجوع کے بٹن پر کلک کرتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں، اور اسی طرح میں اگر کسی اور ٹیب کو دیکھنا چاہوں گا تو ہم اور ٹیب کو کلک کر کے ان کی مدد سے ہم مختلف احادیث کو تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا علم میں طلب العلم، العلم بالتعلم، تعلم العلم، ان الفاظ سے جو احادیث مبارکہ آئی ہیں ان احادیث کے اندر سرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تقسیم موضوعی تھی جس کی مدد سے ہم آسانی سے موضوعات کے اعتبار سے کسی حدیث تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ٹیب اور یہ ونڈو یا یہ تقسیم عرض صحابہ کی طرح بڑی اہم ہے کہ صحابہ کی مرویات کے اعتبار سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا حدیث کی تقسیم موضوعی کے اعتبار سے آپ حدیث دیکھنا چاہتے ہیں، تو مکتبہ جوامع الکلم کے اندر آپ آسانی سے دونوں کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اب اگلا ٹیب ہے ہمارے پاس قراءت متنوعہ، یعنی کتابوں کے اعتبار سے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں حدیث کی کتابوں کی اقسام کے اعتبار سے، میں اس کو کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے حدیث کی کتابوں کے جو اقسام ہیں وہ اقسام دائیں طرف لکھی آ رہی ہیں، جیسے صحاح، سنن، مسانید، مصنفات، معاجم، اجزاء، امالی، علوم الحدیث، یہ ہمارے سامنے لکھے آ رہے ہیں۔ مثلا میں سنن پر کلک کرتا ہوں تو سنن کی ساری کتابیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ان کی بنیادی تفصیلات۔ مسانید پر کلک کرتا ہوں تو مسانید کی کتابیں آ جاتی ہیں اور ان کی بنیادی معلومات۔ اس طرح جس کے اوپر میں کلک کروں گا اس کی تمام معلومات میرے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ ایک دوسرا انداز ہے۔ ایک تھا موضوعات کے اعتبار سے اگر آپ حدیث تلاش کرنا چاہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی خاص کتاب کے اندر آپ کوئی حدیث دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی خاص کتاب ہے جس کا آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو قراءت متنوعہ کے ذریعے سے آپ اس کتاب تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثلا صحاح کے اندر میں بخاری کے اوپر کلک کرتا ہوں، اور بخاری پر جب میں نے کلک کیا تو میرے سامنے بخاری شریف کی یہ روایت کھل گئی، اور بخاری شریف کی کتاب میرے سامنے ہے جس کی مدد سے میں آگے کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہوں۔ اب جب بخاری کی کتاب کھلی ہے تو آپ نیچے دیکھیں، نیچے کچھ بٹن آ رہے ہیں، ایک پر لکھا ہے طریقۃ العرض،
یہ بہت اہم بٹن ہے۔ مثلا میں طریقۃ العرض پر جب کلک کرتا ہوں تو یہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ بخاری کا مطالعہ آپ نے کیسے کرنا ہے، صرف احادیث صحیحہ کا مطالعہ کرنا ہے، احادیث ضعیفہ کا مطالعہ کرنا ہے، احادیث موقوفہ کا مطالعہ کرنا ہے، یا مرفوعہ کا، یا سب احادیث جس ترتیب سے کتاب لکھی ہے آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو جس ٹیب کو میں کلک کروں گا صرف وہی احادیث میرے سامنے آئیں گی۔ دوسرا بٹن ہے یہاں پر ربط معجمی۔ ربط معجمی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ مشکل ہے، آپ اس لفظ کو صرف سلیکٹ کریں تو نیچے اس لفظ کے بارے میں جو کچھ بھی لغت کی کتابوں میں اس کی وضاحت موجود ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تیسرا بٹن ہے تبویب کا، کہ ان ابواب کو پیش کریں جن ابواب کے تحت یہ احادیث مبارکہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو تبویب سے آپ ان ابواب کو دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی باب کو کھول کر آپ کتاب کے اس باب میں ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آخر کے اندر ہے بطاقۃ الکتاب۔ بطاقۃ الکتاب کتاب کی ضروری معلومات جس کے اندر جمع کی گئی ہیں، اس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کا نسخہ جو جوامع الکلم میں موجود ہے یہ اصل کس نسخے کے موافق ہے، کہاں سے چھپا ہے، کتنی دفعہ چھپا ہے، اور اس کی تحقیق کس نے کی ہے، ساری ضروری معلومات آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک اور کتاب دیکھتے ہیں قراءت و مصدر کے اندر۔ ہم یہاں پر مسانید میں چلے جاتے ہیں اور مسند امام احمد بن حنبل کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مسند امام احمد بن حنبل کی کتاب کھل گئی ہے۔ اب میں طریقۃ العرض پر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے کئی بٹن روشن ہیں۔ احادیث صحیحہ کا مطالعہ کرنا ہے، ضعیفہ کا یا موضوعہ کا، پھر مرفوعہ کا، موقوفہ کا یا مقطوعہ کا۔ تو مثلا میں کہتا ہوں کہ احادیث صحیحہ ہوں اور احادیث مرفوعہ ہوں، صرف یہی انہی احادیث کا میں نے مطالعہ کرنا ہے۔ تو احادیث مرفوعہ پر اگر میں احادیث مرفوعہ پر کلک کر کے موافق کا بٹن دباؤں گا تو صرف احادیث صحیحہ میرے سامنے آ جائیں گی۔ میں دوبارہ کلک کرتا ہوں، میں کہتا ہوں احادیث موضوعہ کا ہی صرف مطالعہ کرنا ہے تاکہ میں جان سکوں کہ مسند امام احمد بن حنبل میں احادیث موضوعہ کون کون سی ہیں، تو میرے سامنے صرف احادیث موضوعہ مسند امام احمد بن حنبل کے سامنے آ جائیں گی۔ اسی طرح ربط معجمی سے میں دیکھ سکتا ہوں جو الفاظ مشکل ہیں، لسان العرب یا مختلف لغات کی کتابوں میں ان کے معنی کیا بیان کیے گئے ہیں۔ تبویب سے کتاب کی تبویب میں جا کر کسی بھی باب کی متعلقہ حدیث کا مطالعہ کر سکتا ہوں، اور بطاقۃ الکتاب سے کتاب کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دو انداز ہو گئے، تقسیم موضوعی اور قراءت متنوعہ۔ تقسیم موضوعی کے اندر موضوعات کے اعتبار سے کسی حدیث کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے یا ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور قراءت متنوعہ کے اندر اقسام کتب حدیث کے اعتبار سے ہم کسی کتاب کو یا کسی حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں یا ہم کسی حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔